بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند پوائنٹ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات ہے فرمایا کہ غیر مسلموں کو بھی تکلیف پہنچانا یا تکلیف دینا جائز نہیں۔ فرمایا کہ اس حدیث میں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس سے بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث میں صرف مسلمانوں کو تکلیف سے محفوظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا غیر مسلم کو تکلیف پہنچانے کی ممانعت اس حدیث میں موجود نہیں۔ یہ بات درست نہیں، کیونکہ حدیث میں مسلمان کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ مسلمان جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں پر عام طور پر مسلمانوں ہی سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، اس لیے خاص طور پر حدیث میں مسلمانوں کا ذکر کر دیا ہے، ورنہ یہ حکم مسلمان اور غیر مسلم سب کے لیے برابر ہے کہ اپنی ذات سے غیر مسلم کو بھی حالت امن میں تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ البتہ اگر کافروں کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے اور حالت جنگ ہو تو چونکہ وہ تو کافروں کی شان و شوکت توڑنے کا ایک ذریعہ ہے، اس میں تکلیف پہنچانا جائز ہے، لیکن جن کافروں کے ساتھ حالت جنگ نہیں ہے ان کافروں کو تکلیف پہنچانا بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی حکومت میں مصر میں رہتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ پوری قوم کفر اور گمراہی میں مبتلا تھی۔ اس وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک بنی اسرائیلی اور قبطی میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک مکہ مارا، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ قبطی اگرچہ کافر تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی موت کو اپنے لیے گناہ قرار دیتے ہوئے فرمایا لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، سورہ شعراء، یعنی مجھ سے ان کا ایک گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں ان کے پاس جاؤں گا دعوت دینے کے لیے تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کافر کے قتل کو گناہ سے تعبیر کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو کافر تھا، اور کافر کو قتل کرنا تو جہاد کا ایک حصہ ہے، پھر آپ نے اس کو گناہ کیوں قرار دیا اور اس پر استغفار کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ وہ قبطی اگرچہ کافر تھا اور حالت امن تھی، اور اگر مسلمان اور کافر ایک ساتھ رہائش پذیر ہوں اور حالت امن ہو، اس حالت میں کافر کا بھی دنیا کے اعتبار سے وہی حق ہے جو مسلمان کا ہے۔ یعنی جس طرح مسلمان کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں، اسی طرح کافر کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں، کیونکہ یہ انسانیت کا حق ہے، اور انسان کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ آدمی بنے۔ مسلمان بننا اور صوفی بننا تو بعد کی بات ہے، پہلا کام یہ ہے کہ انسان آدمی بن جائے، اور آدمیت کا حق یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ اس میں مسلمان اور غیر مسلم سب برابر ہیں۔ دوسری چیز ہے وعدہ خلافی کرنا، زبان سے تکلیف دینا ہے، یعنی کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا یہ اس کو زبان سے تکلیف دینے کے برابر ہے۔ بعض کام ایسے ہیں جن کو لوگ زبان کے ذریعے تکلیف دینے کے اندر شمار نہیں کرتے، حالانکہ وہ کام زبان سے تکلیف دینے کے حکم میں داخل ہے۔ مثلا وعدہ خلافی کرنا، آپ نے کسی سے یہ وعدہ کر لیا کہ فلاں وقت آپ کے پاس آؤں گا یا فلاں وقت میں آپ کا کام کر دوں گا، لیکن وقت پر وعدہ پورا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں اس کو تکلیف پہنچی۔ اس میں ایک طرف تو وعدہ خلافی کا گناہ ہوا، دوسری طرف دوسرے شخص کو تکلیف پہنچانے کا بھی گناہ ہوا۔ یہ زبان سے تکلیف پہنچانے کے حکم میں داخل ہے۔ آگے تیسرا ٹاپک ہے فرمایا کہ تلاوت قرآن کے وقت سلام کرنا۔ بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں زبان سے تکلیف پہنچا رہا ہوں، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ثواب کا کام کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ مثلا سلام کرنا کتنی بڑی فضیلت اور ثواب کا کام ہے، لیکن شریعت نے دوسرے کی تکلیف کا اتنا خیال کیا ہے کہ سلام کرنے کی بھی احکام مقرر فرما دیے کہ ہر وقت سلام کرنا جائز نہیں، بلکہ بعض موقعوں پر سلام کرنے پر ثواب کے بجائے گناہ ہوگا، کیونکہ سلام کے ذریعے تم نے دوسرے کو تکلیف پہنچائی۔ مثلا ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے، اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ایک طرف تو تمہارے سلام کی وجہ سے اس کی تلاوت میں رخنا ہوگا، رکاوٹ ہو گیا،
اور دوسری طرف اس کو تلاوت چھوڑ کر تمہاری طرف مشغول ہونے میں تکلیف ہوگی۔ اب ایسے وقت کے اندر سلام کرنا زبان سے تکلیف پہنچانے میں داخل ہے۔ اسی طرح اگر لوگ مسجد میں بیٹھ کر ذکر میں مشغول ہوں، ان کو مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے، اس کی زبان پر ذکر جاری ہے۔ تمہارے سلام کی وجہ سے اس کے ذکر میں خلل واقع ہوگا اور اس کو توجہ ہٹانے میں تکلیف بھی ہوگی۔ آگے فرمایا کہ مجلس کے دوران سلام کرنا۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ایک شخص دوسرے لوگوں سے کوئی لمبی بات کر رہا ہے اور دوسرے لوگ توجہ سے اس کی بات سن رہے ہیں، اگرچہ وہ دنیاوی باتیں ہوں، اس حالت میں بھی اس مجلس میں جا کر سلام کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ باتیں سننے میں مصروف تھے۔ آپ نے سلام کے ذریعے ان کی باتوں میں خلل ڈال دیا اور جس کی وجہ سے باتوں کے درمیان بدمزگی پیدا ہو گئی، اس لیے اس موقع پر سلام کرنا جائز نہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ جب تم کسی مجلس میں شرکت کے لیے جاؤ اور وہاں پر بات شروع ہو چکی ہو تو وہاں پر سلام کے بغیر بیٹھ جاؤ۔ اس وقت سلام کرنا زبان سے تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ شریعت اس بارے میں کتنی حساس ہے کہ دوسرے شخص کو ہماری ذات سے ادنا تکلیف نہ پہنچے۔ آخری ٹاپک ہے، فرمایا کھانا کھانے والے کو سلام کرنا۔ ایک شخص کھانا کھانے میں مشغول ہے، اس وقت اس کو سلام کرنا حرام تو نہیں، البتہ مکروہ ضرور ہے، جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ تمہارے سلام کے نتیجے میں اس کو تشویش ہوگی۔ اب دیکھیے کہ وہ تو کھانا کھانے میں مشغول ہے، نہ تو وہ عبادت کر رہا ہے، نہ ذکر کرنے میں مشغول ہے۔ اگر تم سلام کر لوگے تو اس پر پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا، لیکن سلام کے نتیجے میں اس کو تشویش ہونے اور اس کو ناگوار ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس وقت سلام نہ کرے۔ اس طرح ایک شخص اپنے کسی کام کے لیے تیزی سے جا رہا ہے، آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ شخص بہت جلدی میں ہے، آپ نے آگے بڑھ کر اس کو سلام کر لیا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کو اس کی تیزی سے اندازہ لگانا چاہیے تھا کہ یہ شخص جلدی میں ہے، یہ سلام کرنے اور مصافحہ کرنے کا مناسب وقت نہیں ہے۔ ایسے وقت میں اس کو سلام نہ کرو بلکہ اس کو جانے دو۔ یہ سب باتیں زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانے میں داخل ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔